أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تحقیق ہم دیکھتے ہیں تقلب پھیرنے کو وجہ کا آپ کے چہرے کا کہ جو آپ اپنا چہرہ پھیر رہے ہیں کس کی طرف پھیر رہے ہیں فی السماء آسمان کی طرف فلنولینک پس البتہ ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے قبلتاً اس قبلہ کی طرف ترضاہا جس کو آپ پسند کرتے ہیں فول وجہ کا پس آپ پھیر دے اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وحیثما کنتم اور جہاں کہیں تم ہو فولو تو تم بھی پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اسی مسجد حرام کی طرف وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں لام کا معنی البتہ یعلمون وہ جانتے ہیں انہ الحق کہ یہ قبلے کا پھر جانا دوسرے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کا پھیر دینا یہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ تعالی غافل عما اس چیز سے یعملون جو وہ کرتے ہیں وَلَئِن اور البتہ اگر واو کا معنی اور لام کا معنی البتہ اور ان کا معنی اگر اور البتہ اگر اطیت الذین اطیت آپ دیں الذین ان لوگوں کو اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے بکل آیت ہر طرح کی نشانی مکمل طور پر نشانیاں لا کر ڈھیر پی کر دے ان کے سامنے لیکن پھر بھی کیا ہوگا ما تبعوا قبلتک وہ نہیں پیروی کریں گے آپ کے قبلہ کی وما انت بتابع اور نہ ہی آپ بتابع اتباع کرنے والے ہیں پیروی کرنے والے قبلتہم ان کے قبلہ کی وما بعضهم بتابع اور نہ ہی ان میں سے بعض بتابع اتباع کرنے والے ہیں قبلۃ بعض دوسروں کے قبلہ کی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر بالفرض اور البتہ اگر ایسے آپ کریں گے تو نہیں لیکن اگر بالفرض اگر آپ نے پیروی کر دی اہواءہم ان کے خواہشات کی من بعد ما جاءک من العلم بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے انک بے شک آپ اذن اس وقت اگر آپ نے ایسا کر دیا اس وقت لمن الظالمین ظالموں میں سے یعنی کہ نا انصافوں میں سے ہوں گے الذین وہ لوگ ہیں نا انصاف کرنے والے الذین آتیناہم الکتاب کہ جن کو ہم نے کتاب دی یعرفونہ پہچانتے ہیں اس کو کما یعرفون ابناءہم جیسے پہچانتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ایک گروہ ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ البتہ چھپاتا ہے حق بات کو وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتا بھی ہے الحق من ربک حق آپ کے رب کی طرف سے ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ بس آپ ہرگز نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں ایک بات اہم جو بنیادی ہے کہ جب تک کعبۃ اللہ ہے تو دنیا قائم ہے، جب تک کعبۃ اللہ موجود ہے دنیا قائم ہے، کعبۃ اللہ ختم ہو گیا تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ کعبۃ اللہ عین دنیا کے وسط میں ہے، بالکل دنیا کے بیچ میں ہے، اور فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بیت اللہ میں ہر روز 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 60 رحمتیں اس کے طواف کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں، 40 وہاں پہ جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہیں، اور 20 رحمتیں بیت اللہ کو دیکھنے والوں کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ بیت اللہ میں ہر روز نازل ہونے والی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خاص رحمتیں ان لوگوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ بیت اللہ جب تک قائم ہے دنیا قائم ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک کالے رنگ کا بادشاہ ہوگا، ٹیڑھی اور موٹی موٹی اس کی ٹانگیں ہوں گی، اس کے ساتھ اس کی فوج ہوگی، وہ آ کر کعبۃ اللہ کی دیواروں کو ادھیڑنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اب بغل بچا دو، سور پھونک دو کہ اگر یہ کعبۃ اللہ کو نہیں رہنے دیتے تو دنیا کا نظام اب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کعبۃ اللہ کے متعلق اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ قیاما للناس، جب تک کعبہ موجود ہے تو دنیا موجود ہے۔ یہ اس طرف رخ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو تفصیل پچھلے سبق کے اندر گزر چکی ہے کہ حضور جب تک مکہ میں تھے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، جب
مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ چلے گئے، 16-17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، پھر اس کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کر کے حضور علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ بہرحال حضور علیہ السلام کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ دل سے وہ یہ پسند کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ بن جائے، اور کیونکہ مسجد اقصیٰ یہودی بھی تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا قبلہ ہے، اس طرح وہ رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی دلی چاہت تھی کہ ان کے جو آبا و اجداد نے جس گھر کو بنایا، اللہ کے گھر کو، حضور کی چاہت تھی کہ وہ اسی کی طرح رخ کر کے نماز کو ادا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی اس چاہت کو پھر پورا بھی فرما دیا۔ تو اس کا ذکر فرمایا کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، کہ تحقیق ہم آپ کو بار بار چہرے پھیرنے کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیت اللہ ہمارا قبلہ ہو جائے دوبارہ، تو فلنولینک، ہم آپ ضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلۃ ترضاها، اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ فول وجهک شطر المسجد الحرام، بس آپ پھیر دیں۔ اب یہ حکم آ گیا تھا، دیکھیں حضور کی چاہت تھی تو اللہ تعالی نے فوراً ہی اس کے بعد اس کا تذکرہ فرما دیا کہ آپ اپنا چہرہ پھیر دیں مسجد حرام کی طرف، اس کو کعبۃ اللہ بھی کہتے ہیں، یہ مسجد حرام بھی کہا جاتا ہے، اس کی طرف اپنے رخ کو پھیر دیں۔ پھر جو آگے امتیوں کو خطاب کر دیا کہ وحیث ما کنتم، اور اے امتیوں جہاں کہیں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دو۔ ہم چونکہ کعبہ سے مشرق کی طرف ہیں، مغرب کی طرف پھیرتے ہیں، جو مغرب کی طرف ہے مشرق کی طرف پھیرتے ہیں، جو شمال کی جانب ہیں وہ جنوب کی جانب پھیرتے ہیں، اور جو لوگ جنوب کی جانب ہیں اور وہ شمال کی طرف یہ اپنے رخ کو پھیرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک یہ قبلے کا پھر دینا، رخ کا پھیر دینا یہ حق بات ہے، کیونکہ پہلی کتابوں کے اندر اس بات کی تصریح موجود ہے، واضح موجود ہے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور وہ نبی القبلتین ہوں گے۔ پہلے ان کے قبلہ اور ہوگا، پھر ان کا قبلہ تبدیل ہو جائے گا، تو دو قبلے ان کے ہوں گے۔ یہ حضور علیہ السلام کی نشانی ہے جو کہ برحق سچے ہونے کی علامت تھی، لیکن انہوں نے اس حق اور سچ بات کو بھی جھوٹ پر مبنی کر دیا اور الٹا الزام تراشی کرنا شروع کر دی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اگرچہ جو کچھ کرنا ہے وہ کرتے رہیں، لیکن یہ کہ اللہ بھی ان کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہود و نصارہ کے پاس اگر آپ ہر قسم کی نشانی بھی لے کر آ جائیں، بِكُلِّ آیَةٍ، پھر بھی ما تبعوا قبلتک، ضد اور ہٹ درمی ایسی ہے کہ وہ آپ کے قبلے کی، آپ کی بات کی اتباع نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے، کیونکہ ضد اور ہٹ درمی کا پھر کوئی علاج نہیں ہوتا ہے۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے بعض کے قبلے کی بھی اتباع نہیں کرتے، وہ آپس میں ان کا اختلاف ہے، آپس میں وہ اتحاد نہیں ہے۔ یہودی اور کہتے ہیں، عیسائی اور کہتے ہیں، ان کے آپس میں بھی اختلافات چلے آ رہے ہیں زمانے بھر سے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ ان کے خواہشات کی اتباع کریں گے، بالفرض یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے پیغمبر ان کی خواہشات کی اتباع کرتے، اور ہوا بھی ایسے نہیں، حضور دنیا سے رخصت فرما گئے، لیکن ہوا ایسے نہیں کہ انہوں نے اتباع کی ہو۔ بہرحال پھر بھی اگر اللہ تعالی نے فرمایا اگر ایسے ہو جاتا ہے تو اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، آپ کا شمار کن میں سے ہوگا؟ جی ظالموں میں سے ہوگا۔ بہرحال ایسا ہوا نہیں ہے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، یہود و نصارہ جن کو اللہ نے کتاب دی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ہمارے پیغمبر کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے کہ جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بہت اچھی طرح نشانیاں واضح تھیں، پڑھی ہوئی تھیں، بالکل خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ جو حق بات کو چھپاتا تھا، حالانکہ اس بات کو جانتا تھا، سارے نشانیاں اس کے سامنے تھیں، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق بات کو چھپا لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الحق من ربک، حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے، یعنی کہ یہود و نصارہ جو نہیں مانتے، تردد کے اندر ہیں، ان میں سے آپ نہ ہوں۔ یہاں بھی خطاب آپ علیہ السلام سے ہوا، مگر سمجھانا یہ حضور علیہ السلام کی امت کو ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، اور نہ ہی ان کی باتوں میں آ کر یہ آپ فیصلہ کرنا کہ آپ جو ہے نا ان کے قبلے کی اتباع کرنا شروع کر دیں۔ آپ کا اپنا قبلہ ہے جو آخری وقت میں حضور علیہ السلام کا قبلہ تھا، یہی قبلہ ہے، اور اسی پر آپ نے قائم دائم رہنا ہے، اور اسی کے اوپر آپ کی موت آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور طرف رخ کا پھیرنا یہ ٹھیک اور درست بات نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک قبلہ عطا فرمایا، اللہ تعالی ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اس کی حفاظت پر معمور فرما دے، وگرنہ
یہ اگر قبلہ نہیں رہے گا، یہ بیت اللہ نہیں رہے گا جو قیام للناس ہے، لوگوں کے قائم ہونے کی، لوگوں کے دنیا میں رہنے کی جو وجہ ہے، جب یہ جو موجود نہیں ہوگی تو پھر دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قائم رکھے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے، جب تک اس کے اندر خیر و برکت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔